صوبائی اسمبلی اجلاس کی خوبصورت ترین ویڈیو وہ تھی جس میں مریم نانی کا پاپا چور ہے، نواز گنجا چور ہے کے نعرے گونج رہے ہیں۔ وہ ویڈیو بالکل اصلی اور نقلی ہے۔ مینڈیٹ چور جعلی مکھ منتری پنجاب مریم نانی کا حکم ہے کہ کسی کو احتجاج مت کرنے دینا، اسی لیے آج تحریک انصاف کے احتجاج کو روکنے کے لیے فورس استعمال کی جا رہی ہے۔ ہماری عوام کے لیے عدلیہ میں بھی انصاف نہیں ہے۔ اگر انصاف چاہتے ہیں تو پہلے وہ جج لانے ہوں گے جن کی ویڈیو مریم نانی کے پاس نہ ہو۔ محترمہ کے حکم پر لاہور سے اب تک 3 رہنما علی اعجاز، بٹر میاں شہزاد فاروق اور حافظ ذیشان گرفتار ہو چکے ہیں۔ غریب نے کل تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ آنے کے بعد ایک بار پھر جی بھر کر کھانا کھایا، کیونکہ لنگرخانے خیبر پختونخوا میں دوبارہ کھل گئے ہیں۔ غریب کا دوست واپس آ گیا ہے۔ آج لاہور میں بہت بارش ہو گئی ہے۔ پنجاب والے اپنی مکھ منتری پر پوری ترپال ڈالے۔ اگر رنگ و روغن خراب ہو گئی تو پھر اس کا رنگ ساز لندن سے لانا پڑے گا۔ پنجاب کا سارا بجٹ تو چھوٹی سی سرجری پر لگ جائے گا۔ فکر تو اس بات کی ہے کہ پنجاب کی عوام کو کیا ملے گا۔ پہلے الیکٹڈ آتے تھے، پھر سلیکٹڈ آئے اور اس بار تو ریجیکٹڈ آ گئے ہیں۔ نواز شریف تو فائنانس منسٹر بنا تھا، چاچے نے بھتیجے کو پنجاب کا چھنچھنا دے دیا ہے اور اپنے بیٹے کو وفاقی وزارت دے دے گا۔ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے 3.5 سال کیا کارکردگی رہی ہے۔ اس کے بعد نانی 420 مریم نواز شریف اسی کی نقل کر کے پٹواریوں کو بیوقوف بنا رہی ہے، اور جن کے پیدائش کے وقت گروتھ اور نشوونما کی کمی رہی ہے وہ بیچارے اتنے ان پڑھ ہیں کہ تصدیق بھی نہیں کرتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ان پڑھ پلاس پر مریم نواز کا اچھا منصوبہ ہے کہ 2 ہفتوں میں ہیئر ایمبولینس مدد کے لیے تیار ہوں گی۔ ایسی ترقی ہم نے دیکھی نہ سنی جو اب دیکھنے اور سننے کو ملے گی۔ کوئی بات نہیں، ایک کھوتے اے میدان، تعلیم اس کی بنیادی وجہ ہے۔ شریفوں اور زرداریوں نے اسی لیے تو عوام کو تعلیم سے دور رکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کامیاب آپریشن کرے تو ہیرو، پولیس والا شیری کی جان بچائے تو ہیرو، ٹیکس کمشنر چوری نہ کرے تو ہیرو، سیاستدان عوام کا سوچے تو ہیرو۔ ہم نالائکوں نے پاکستان میں ہر اس شخص کو ہیرو بنا دیا ہے جو اپنی معمول کی ڈیوٹی دے رہا ہے، اور اسی لیے ہماری قوم کو اصل ہیرو نظر ہی نہیں آتے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی دعویٰ کرے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھنے پر 100% جنتی ہوں، اور وہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کردار صحیح نہیں تو یہی نمازیں تمہاری منہ پر واپس پھینکی جائے گی۔ پاکستان اس وقت مغل بادشاہ رنگیلا کے دور سے گزرا ہے۔ ان میں سائنس کے میدان میں حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے جو رنگیلا بادشاہ کے دل کو خوش کر رہے ہیں۔ 5 سال تک خان کے پیچھے پڑے رہے کہ وہ لفظ خاتم النبیین کو صحیح طرح سے ادا نہیں کر سکا، اسی لیے وہ مسلمان ہی نہیں رہا۔ سلپ آف ٹنگ تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، مگر دوسروں کے ایمان پر بات کرنا اور ان کے کفر کے فتوے جاری کرنا کسی بھی مسلمان کے لیے درست راستہ نہیں، بلکہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ خان صاحب کے منہ سے ایک لفظ نکلا اور دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دیا گیا۔ کئی روز تک سوشل میڈیا پر خان صاحب کا مذاق اڑایا جاتا رہا۔ بحیثیت مسلمان اگر ہم کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے تو ہمیں دوسرے کا مذاق اڑانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ایسا ہی ایک ویڈیو کلپ دوبارہ سے وائرل ہو رہا ہے۔ جھوٹ اور بناوٹ سے بنی ہوئی کٹپتلی نے بھی حلف اٹھایا ہے اور ویڈیو کلپ میں سلپ اپ ٹنگ بھی ہے، مگر کیا پٹواری اس ویڈیو کلپ پر بھی اپنے وہی محتسبانہ فتوے جاری کر سکتے ہیں؟ کیا جو اصول انہوں نے خان صاحب کے لیے مرتب کیے تھے وہی اصول مریم نواز پر لاگو ہوں گے؟ کیا نانی صاحبہ کے لیے بھی اسی طرح ٹرولنگ کرنی چاہیے؟ میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف والوں کو اس طرح کی گراوٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور کیا پتا یہ ویڈیو کلپ جدید مہارتوں سے لیس کسی ایڈیٹر کا کام ہو۔ مگر بات یہ ہے کہ ہر دور سے انسان پر فتویٰ لگانے والوں کو پہلے اپنے گریبان میں جانگنا چاہیے۔ جو یہ پٹواری اور دین کے ٹھیکیدار 5 سال تک پروپیگنڈا کرتے رہے تھے کہ عمران خان کو تو خاتم النبیین بھی نہیں کہنا آتا، یہ ویڈیو کلپ دیکھ کر وہ اب 3 دن سے گونگے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اگرچہ ویڈیو ایڈیٹ کیا ہوا ہے مگر سلپ آف ٹنگ تو کبھی بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ جان لیجئے کہ خان پر تنقید انہوں نے عشق رسول میں نہیں کی بلکہ بعض عمران خان میں اپنی حدوں سے تجاوز کر رہے تھے۔ ایک یقین ہمیشہ سے تھا کہ اللہ پاک خان صاحب کے ساتھ ہے۔ ہر وہ بات جو خان کو بدنام کرنے کے لیے کی گئی تھی ایک وہی بات واپس انہی پر آئی۔ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ اللہ کسی کا الزام حالی نہیں جانے دیتا۔ ہم بھی اس الزام سے توبہ کرتے ہیں، اس بات سے خوف محسوس کرتے ہیں کہ اپنے سننے اور دیکھنے والوں تو غلط بات پہنچائی۔ بات صرف اپنی حدود پہنچانے کی ہے، اور ہم سب کو دوسروں پر الزام دھرنے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک شخص پہاڑوں میں رہتا تھا، اس تک اللہ کا نام پہنچا مگر وہ اللہ کی صفات سے ناواقف تھا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تو میرا مہمان بنے گا تو میں تجھے کھانا کھلاؤں گا، تجھے اپنے گھر سب بستر پر سلاؤں گا۔ اللہ نے اس بندے کو بخش دیا کیونکہ وہ انجان تھا، مگر اس کی نیت خراب نہیں تھی۔ اللہ کے ہاں انسان کا عمل نہیں جائے گا بلکہ اس کی نیت جائے گی۔ اللہ نے خان کو دلوں کا بادشاہ بنا دیا ہے، خان کی نیت ہی اللہ تک جانی ہے۔ خان کی نیت کا اجر ہے کہ کل مخلوق سوائے چند پٹواریوں کے سب خان کے قبیلے میں شامل ہو گئے ہیں۔ خان کے سپاہی سوائے ایک لوٹے کے سب نے خان کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے۔ اسی لیے تو اسمبلی میں جب اسپیکر نے عمر ایوب سے کہا کہ آپ کا گلا خراب ہے تو عمر ایوب نے جواب دیا کہ گلا خراب ہے، گلا کٹ بھی جائے تو عمران خان کو واپس لا کر چھوڑنا ہے۔ یہی خان کی محبت ہے جو لوگوں کی دلوں میں اسرائیلیت کر گئی ہے۔ اسے صحیح طرح سے خاتم النبیین شاید نہ کہنا آتا ہو مگر اس نے ناموس رسالت کا جو مقدمہ لڑا ہے وہ قابل ذکر ہے۔ اس نے اقوام متحدہ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اسلام فوبیا کا کامیاب ترین مقدمہ
लड़ा और दुनिया को उसके इस्लामोफोबिया के रवैये पर शर्मिंदा किया। दूसरी तरफ नानी और उसकी कनीजों के दरमियान अभी तक जंग लगी हुई है कि कौन मुख्यमंत्री साहबा की आंख की तारा बनेगी, कौन मैडम का पर्स उठाएगी, कौन मैडम की तकरीर के कागजात बेहतर तरीके से छुपाएगी। नून लीगी सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि मरियम औरंगजेब और उज़्मा बुहारी में सर्द जंग इस बात पर जोर पकड़ गई है कि मरियम नवाज की दाएं कुर्सी पर दोनों में से कौन बैठेगा। उज़्मा बुहारी का ख्याल था कि मरियम औरंगजेब इस बार भी मरकज में होंगी और पंजाब पर मरियम नवाज के बाद उनका राज होगा, मगर ऐसा ना हुआ। अलमिया है कि उज़्मा बुहारी को अब मरियम औरंगजेब की सेक्रेटरी बनना पड़ेगा। ये लड़ाई जब नवाज वापस आए थे उस वक्त ये ज्यादा जोर पकड़ी गई थी, हत्ता कि उज़्मा बुहारी को स्टेज पर भी नहीं आने दिया गया था। बाद में उज़्मा बुहारी व्हाट्सएप ग्रुप में गिले शिकवे करती रही। कनीजों की किस्मत में सर्जरी शुदा शहजादियों की हिदमत ही लिखी होती है। बेचारी इसी सबब पूरी कौम से गालियां भी खाती रहती है। इसलिए उज़्मा मरियम की खुशामदी में रेड लाइन वाली बातें कर रही है और टीवी चैनल्स पर हर एक से लड़ती है। औरंगजेब की हिदमत पुरानी है, कैसे खानदानी मुलाजमा पर कल की आई हुई कनीज फोकअप पा सकती है। उज़्मा बुहारी को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे कि मरियम औरंगजेब से आगे बढ़ जाए। वैसे उज़्मा बुहारी ने गुड बुक्स में आने के लिए पापड़ बहुत बेले थे। बेचारी ने रेड लाइन तक ड्रा कर दी थी, लेकिन बोल गए कि मरियम सफदर जहन्नमी भी जाएगी तो डड्डू चार्जर को अपने साथ लेकर जाएगी। कोई तो चाहिए चोर नानी की बत्तीसी साफ करने के लिए। तमाम लोटे और लूटियां वाशरूम की जीनत बनने के लिए हैं। उज़्मा बजाते खुद एक बदजुबान औरत है, वो डड्डू चार्जर भी उसके मुकाबले में पूरी बराबरी वाली जुबान इस्तेमाल करती है। सो मुकाबला हो सकता है, देखे कौन बदजुबानी में एक दूसरे को चित करती है। अगर चोरों की हुक्मरानी में कानून टूटने पर कोई अफसोस करे तो इस अफसोस पर अफसोस करना चाहिए। चोर सिर्फ कानून तोड़ने और चोरी करने हुक्मरानी करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इस वक्त मुल्क में गंदी वीडियोस का जाहिरा रखने वाले मुख्यमंत्री साहिबा का कब्जा हो चुका है। 8 फरवरी को लोगों ने पुरअमन तरीके से कब्जा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि अक्सरियत की राय को रद्द किया गया, अब मुजाहमत का अगला दौर जायज होगा और इसके नतीजे में फैलने वाली बदअमनी की जिम्मेदारी मौजूदा कब्जा माफिया पर होगी। मैडम कहती है मैं इंतकाम पर यह यकीन नहीं रखती, मगर जिसने हौसलता और जहरीली नागन की फितरत पाई है उसका हर अमल चीख चीख कर बता रहा है कि जहाँ मैडम होगी वहाँ इंतकाम तो होगा। इसकी मिसाल इमरान रियाज की गिरफ्तारी है। शरीफ खानदान की जुबान में और किरदार में जमीन आसमान का फर्क है। यही चीज इन्हें ले डूबी है। शरीफ खानदान की सियासत खजाना लूटना और सियासी मुखालिफिन को तबाह करने तक महदूद है। इसके लिए हमेशा से ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और अदलिया का वो इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 36 सीटों वाली जमात और अपनी हर सीट हारी हुई औरत को जब चोर दरवाजे से वजीर आला की कुर्सी पर बिठाएंगे तो फिर यही कुछ होगा। इस मैडम को हमारे ऊपर जबरदस्ती मुसल्लत कर दिया गया है और फिर जब लोग सवाल करते हैं तो कहते हैं ये गद्दार है। अमेरिकी तर्जुमान भी हंस पड़ा जब कह रहा था हम अमेरिका वाले किसी मुल्क में मुदाखलत नहीं करते, तो सहाबी ने कहा हाँ सिर्फ कब्जा करते हैं। अपने कठपुतलियों के जरिए हुकूमत बनाना कब्जे के ही जिम्मे में आता है। नाइंसाफी मुल्क को दलदल में धकेल रही है। अगर बाइख्तियार लोग न समझे तो निकलना मुश्किल पड़ सकता है।